بتوفیق باری تعالی مجھے اور آپ کو درس قرآن مجید کی سعادت مندیاں نصیب ہو رہی ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ آج کی یہ بابرکت نشست محترم حاجی عبدالحمید مرحوم علیہ رحمہ کے اصالِ ثواب کے سلسلہ میں منعقد ہے۔ باسمیم قلب بارگاہ ربوبیت میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہمارے بزرگوں کی بخشش و مغفرت فرمائے، ان کی زندگی بھر کی نیکیاں قبول فرما کر گناہوں سے درگزر فرماتے ہوئے جنتوں میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور تیرے رب نے فیصلہ کر دیا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں، سجدہ صرف اللہ کی ذات کو ہے، اور وہی ذات اس بات کا حق رکھتی ہے کہ انسان کی پیشانی اسی کے آگے جھکے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ حقوق والدین کی اہمیت کا اندازہ قرآن مجید کے ان لفظوں سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے فوراً بعد متصل جس بات کا تقاضا کیا وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے۔ اس پر علماء نے گفتگو کی ہے اور کہا کہ انسان کے وجود کے دو سبب ہیں، ایک سبب حقیقی اور ایک سبب ظاہری۔ سبب حقیقی ذات باری تعالی ہے اور سبب ظاہری والدین ہیں۔ تو پہلے جز میں سبب حقیقی کے حق کو بیان کیا گیا، تو دوسرے جز میں سبب ظاہری کی طرف توجہ دلائی گئی۔ ماں باپ کس قدر اہمیت کے حامل ہیں۔ میرے حضور تشریف فرما تھے، دور سے ایک بوڑھی خاتون کو اپنی طرف آتے دیکھا، آقا کریم علیہ السلام کی نظر پڑی تو میرے محبوب اٹھ کھڑے ہوئے، میری ماں پکارتے ہوئے اور دوڑ لگاتے ہوئے ان کے قریب پہنچے، پھر کندھوں سے چادر اتار کر نیچے زمین پر بچھا دی، جسے میں اور آپ کائنات کا قیمتی اثاثہ سمجھتے ہیں۔ اپنی والدہ کو اس چادر کے اوپر بٹھایا، کان لگا کر گھنٹوں ان کی باتیں سنی، اور جب وہ بوڑھی خاتون خود اٹھ کر واپس جانے لگی تو کسی نے راوی سے پوچھ لیا یہ آنے والی خوش قسمت خاتون کون تھی کہ محبوب علیہ السلام نے اپنے کندھوں کی چادر ان کے قدموں کے نیچے بچھا دی؟ تو بتانے والے نے بتایا کہ تمہیں نہیں پتا، یہی تو حضور علیہ السلام کی رضائی والدہ حضرت حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہ۔ سگی ماں تو سگی ماں ہوتی ہے، میرے محبوب علیہ السلام نے تو دودھ پلانے والی ماں کو بھی اتنی عزتیں عطا کی۔ ماں باپ کس قدر اہمیت کے حامل ہیں۔ میرے حضور تشریف فرما تھے، ایک نوجوان حاضر خدمت ہوا، آ کر عرض کرتا ہے کہ حضور میں اپنی ماں کو کندھوں پر اٹھا کر اللہ کے گھر کعبہ کا طواف کروایا ہے، تو کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ حضور فرمایا کہ تم تو اس کی ایک مسکراہٹ کا بدل بھی نہیں دے سکے۔ ماں جب مسکراتی ہے تو لگتا ہے جنت کی ساری کلیاں کھل اٹھی ہیں، ماں جب بولتی ہے تو لگتا ہے اس کے لہجے میں جبریل بول رہا ہے۔ ماں کے چہرے کی رونق کائنات میں اجالے بھر دیتی ہے، اور سچی بات ہے یار، ماں کے چہرے کی اداسی کائنات سے روشنیاں چھین لیتی ہے۔ ماں باپ کس قدر اہمیت کے حامل ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام ایک دن صحابہ کو نماز پڑھانے آئے، تا حد نگاہ صحابہ نے اٹھ کر حضور کا استقبال کیا، محبتوں برا یہ ہجوم دیکھا تو چھم چھم آنکھوں سے آنسو برسنے لگے، ایک ٹھنڈی آہ بری اور کیا فرمایا، لو ادرکت والدیہ او احدہما، کاش آج میرے ماں باپ بھی زندہ ہوتے یا ان میں سے کوئی ایک ہی زندہ ہوتا، پھر میں لوگوں کو نماز عشاء پڑھا رہا ہوتا، اس میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کر رہا ہوتا، پھر میری ماں کو میرے ساتھ کوئی کام یاد آ جاتا، وہ دروازے پہ آتی، چلمن سرکاتی، اپنے میٹھے اور پیار بھرے لہجے میں فرماتی، ابنی محمد، میرے بیٹے محمد میری بات تو سنو۔ کہا لوگوں میں نماز کا مصلی چھوڑ کر پہلے ماں کی بات کو سن لیتا۔
زمانے کو عملاً بتایا ماں کا وجود کتنا معتبر ہوتا ہے۔ میرے حضور تشریف فرماتے ایک نوجوان حاضر خدمت ہوا، آ کر عرض کرتا ہے کہ حضور میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں۔ میرے آقا پوچھتے ہیں احیٌ والدہ کا، کیا آپ کے ماں باپ زندہ ہیں؟ قال نعم، جی حضور زندہ ہیں۔ قال ففیہما فجاہد، فرمایا جاؤ ان کی خدمت کرو، یہی تمہارا جہاد ہے۔ ماں تڑپ رہی ہو، بیٹا جہاد کرے یا تبلیغ، رب کا قرب نصیب نہیں ہوگا جب تک ساتھ میں ماں باپ راضی نہیں ہوں گے۔ یہ ہمارے لیے کتنی بڑی روشن مثال ہے کہ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ ساری زندگی حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکے۔ ایک دن اپنی والدہ سے عرض کی، امی اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں بھی محبوب علیہ السلام سے ملاقات نہ کروں۔ تو ماں نے کہا بیٹا چلے جاؤ لیکن جلدی واپس بھی پلٹنا۔ ماں سے اجازت لی، شوق و ورفتگی میں تڑپتے ہوئے لمحات کاٹے، اور جب در حبیب پہ حاضر ہوئے تو آ کر پوچھا کہ میرے حضور کدھر ہیں؟ تو بتایا گیا وہ تو کسی سفر پہ تشریف لے گئے ہیں۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ انہی قدموں پہ واپس پلٹ جاتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ یہ جانتے تھے کہ جس رسول کی یاد میں تڑپ رہا ہوں انہی کے کہنے پر ماں کی خدمت کر رہا ہوں، اور یہ ہو نہیں سکتا کہ میرے حضور میرے حالات سے بے خبر ہوں۔ اور حقیقت بھی ایسے ہی تھی۔ اگر حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن میں بیٹھے تڑپ رہے تھے تو یار مدینے کا حال بھی کچھ مختلف نہیں تھا۔ میرے آقا یمن کی طرف رخ نور کرتے ہیں، اپنی قبا کے بٹن کھولتے ہیں اور ٹھنڈی ٹھنڈی سانسیں بھرتے ہیں، اور حضور ماتے لوگوں مجھے یمن سے یار کی خوشبو آ رہی ہے۔ عرض کی حضور وہ اتنا پیار کرتے ہیں کہ بیٹھے یمن میں اور آپ کو یہاں خوشبو آ رہی؟ حضور میں وہ میرے سے بڑا پیار کرتے ہیں۔ عرض کی حضور کا اتنا پیار کرتے ہیں تو پھر ملاقات کے لیے کیوں نہیں ہے؟ تو حضور میں ان کی بوڑھی اور نابینا ماں ہے جن کی خدمت انہیں میرے حضور آنے سے روکے ہوئے ہے، اور کوئی جائے نہ جا کر میرے اویس کو میرا سلام کہے اور اسے کہنا میری امت کی بخشش کی دعا بھی کرنا۔ یہاں سے پتہ لگا جو ماں باپ کی خدمت کرتا اس کی دعائیں قبول ہوتی۔ حضرت عمر فاروق اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہما حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاش میں نکلے۔ جب ملاقات ہوئی تو حضور علیہ السلام کا سلام پیش کیا، بس نام سننا تک کہ چھم چھم آنکھوں سے آنسو برسنے لگے۔ بار بار فرماتے مجھے یہ تو بتاؤ میرے محبوب کے لبوں پہ اویس کا نام آیا کیسے تھا؟ حضور نے کیسے کہا تھا کہ اویس کو بھی سلام کہنا؟ آنکھوں میں آنسو، بدن پہ کپ کپی کی کیفیات دیکھی تو کہا جناب جن کا نام سن کے اتنا تڑپ رہے ہیں ان سے ملاقات کے لیے کیوں نہیں آئے؟ تو حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ نے بات کا رخ پلٹا اور کہا تم نے میرے حضور کو دیکھا ہے؟ کہا ہم نے تو صبح و شام دیکھا ہے۔ کہا اچھا پھر تم بتاؤ میرے محبوب کے یہ ابرو جڑے ہوئے تھے یا کھلے ہوئے تھے؟ یہ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ کہا تم نے تو دیکھا ہے، میں نے تو دیکھا ہی نہیں۔ کہا حضرت آپ ارشاد فرمائیں۔ کہا کوئی دور سے دیکھتا تو اسے جڑے ہوئے نظر آتے، اور کوئی نیڑے آ کر دیکھتا تو اسے کھلے ہوئے نظر آتے۔ پتہ لگا حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کو نیڑے بیٹھ کر بھی دیکھتے تھے اور یمن میں ماں کے قدموں میں بیٹھ کر بھی دیکھتے تھے۔ وہ جہاں بھی تھے نگاہ رسول میں تھے، وہ دل رسول میں تڑپا کرتے۔ ماں باپ کی خدمت اتنا بڑا وظیفہ ہے۔ یقین جانیے ہمیں تو شاید آج تک اس بات کا ادراک ہی نہیں ہو سکا کہ ماں باپ کی خدمت انسان کو کہاں تک پہنچا دیتی ہے۔ آپ نے علماء سے یہ روایت سنی ہوگی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک دن پوچھا تھا کہ مالک میرا جنت کا ساتھی کون ہے؟ تو کہا موسیٰ فلاں بازار میں چلے جائیے، وہاں پر ایک قصاب ہے جو گوشت کاٹ کر لوگوں کو بیچ دیتا ہے، وہ آپ کا جنت کا ساتھی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چل پڑے کہ میں جا کر دیکھوں تو صحیح وہ کیا کرتا ہے۔ جا کر دیکھا تو عام سا قصاب تھا، گوشت کاٹتا اور لوگوں کو بیچ دیتا، ہاں جو ٹکڑا سے اچھا لگتا وہ الگ کر دیتا۔ شام کو جب گھر واپس پلٹنے لگا تو اس نے الگ کیا وہ گوشت پیک کیا اور وہ گھر کی طرف چل دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اس کے پیچھے ہو لی۔ وہ گھر پہنچا تو جا کے شوربے میں کھانے کو تیار کیا، اور جب کھانا پک گیا تو روٹی کے ٹکڑے توڑ توڑ کر بگو بگو کے نرم کرتا اور پھر محبت سے لقمہ بنا کر اپنی بوڑھی ماں کے منہ میں رکھتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کا یہ عمل دیکھتے رہے، پھر اس نے ٹانگیں دبائی، خدمت کی۔ جب اٹھ کر جانے لگا تو اس کی بوڑھی ماں نے آسمان کی طرف دیکھا اور اس کے بوڑھے لب ہلے، بڑھاپے کی وجہ سے آواز زیادہ نہ پیدا ہو سکی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھ لیا کہ تیری ماں کیا کہہ رہی ہے؟
تو اس نے کہا حضرت میری ماں بڑی سادہ ہے، جب شام رات آ کر یوں اس کی خدمت کرتا ہوں تو یہ روزانہ آسمان کی طرف منہ کر کے کہتی ہے کہ اللہ تجھے جنت میں موسیٰ کا ساتھ عطا کرے، اور میں کہتا ہوں ماں تو بڑی سادہ ہے، کہاں کوہ طور پہ بیٹھ کے ڈائریکٹ رب سے باتیں کرنے والے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور کہاں میرے جیسا عام سا گناہگار آدمی، تو ماں یہ تو کوئی جوڑ ہی نہیں بنتا ہے۔ لیکن حضرت میری ماں بڑی سادہ ہے، یہ روزانہ خوش ہو کے مجھے یہی دعا دیتی ہے اور میں بھی اس کا دل رکھنے کے لیے آمین کہہ دیتا ہوں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام مسکرا پڑے، کہا تجھے پھر مبارک ہو، عرش کے رحمان نے تیری بوڑھی ماں کے لب قبول کر لیے ہیں اور تو ہی جنتوں میں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا۔ یار ماں راضی ہونا، دنیا تو دنیا ہے، رب جنتوں میں بھی نبیوں کا ساتھ عطا کرتا ہے۔ ماں باپ کی خدمت اتنا بڑا وظیفہ ہے۔ وقت سمٹ رہا ہے، علماء نے 3 باتیں لکھی ہیں اور کہا اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ کل قیامت کے دن ماں باپ اس سے راضی ہو کر ملاقات کرے، دنیا پر تو کوئی ان کے حقوق ادا نہیں کر سکتا، لیکن اگر کسی کی آرزو ہو کہ میں کسی طریقے سے ماں باپ کو محشر میں راضی کر لوں، تو علماء نے 3 باتیں لکھی ہیں اور کہا جو ان 3 کاموں کو زندگی کا شعار بنا لے، بڑی امید ہے اللہ کی بارگاہ میں کہ اس کے ماں باپ کل قیامت کے دن راضی ہو کر ملاقات کریں۔ میں اور آپ بطور سبق آج کے اس درس قرآن سے یہ 3 باتیں اپنی زندگی میں اس نیت سے سماعت کریں کہ ہم کبھی بھی ان میں کوتاہی نہیں کریں گے۔ پہلی بات، کثرت کے ساتھ ماں باپ کے لیے بخشش و مغفرت کی دعا کی جائے، ماں باپ زندہ ہوں تب بھی، ماں باپ وفات پا جائیں تب بھی۔ ایک روایت میں ہے کہ جو شخص روزانہ ماں باپ کی بخشش کی دعا کرتا ہے، میرے حضور فرماتے ہیں اس کے رزق میں کبھی بے برکتی نہیں آتی، اللہ رزق کی فراوانی عطا کرتا ہے۔ اب دعائے بخشش کا انداز کوئی بھی ہو سکتا ہے، آپ کل کا ختم دلوائیں، آپ چہلم کی تقریب رکھیں، یا سالانہ برسی کے عنوان پر لوگوں کو جمع کر کے ماں باپ کے لیے بخشش و مغفرت کی دعائیں کروائیں، تو یقیناً یہ باعث برکت عمل ہے۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ اس مصروف ترین دور کے اندر کس کے پاس اتنا وقت ہوگا کہ روزانہ سینکڑوں ہزاروں لوگوں کو جمع کرے اور پھر اتنے اہتمام کے ساتھ ماں باپ کے لیے دعا کروائے؟ تو یقیناً یہ مشکل کام ہوگا۔ اللہ توفیق دے، دوست کرتے بھی ہیں، یقیناً یہ باعث برکت ہے، لیکن روزانہ تو باہر کیف نہیں ہو سکے گا، تو پھر کیا کیا جائے؟ علماء نے بڑی خوبصورت بات لکھی، کہا کوشش کر کے، محنت کر کے آپ 5 وقت کے نمازی بن جائیں۔ یہ اتنا خوبصورت عمل ہے، اتنا خوبصورت عمل ہے کہ بیٹے کی کوئی نماز پوری نہیں ہوتی جب تک یہ دعا نہیں کر لیتا، ربنا اغفر لی ولی والدی، کہ مالک مجھے بھی بخش دے، میرے ماں باپ کو بھی بخش دے۔ یہ بہترین وظیفہ ہے۔ ایک تو رب کا حکم ہے، سینکڑوں مرتبہ کی تاکید ہے، نہ پڑھنے پر سخت عذاب کی وعید ہے، اور دوسرا محبوب علیہ السلام کی بھی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور تیسرا بیٹے کی نماز پوری نہیں ہوتی جب تک ماں باپ کی بخشش کی دعا نہیں کر لیتا۔ ہمارے ہاں ہوتا ہے نا کبھی بعض اوقات اولاد ماں باپ کے احکام کو اہمیت نہ دے تو ماں باپ غصے میں آ کر کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں تو یہ بھی امید نہیں کہ ہمارے مرنے کے بعد ان میں سے کوئی آ کے قبر پہ دیا بھی جلائے گا کہ نہیں۔ تو میں کہتا ہوں یہ بات وہ سوچے جس نے اپنی اولاد کو دنیا کا مال بانٹا، کاروبار بانٹے، وہ واقعی سوچے اس کی اولاد پیچھے سے کیا کرے گی۔ وہ بڑا کرے گی تو سنگ مرمر سے قبر کو پختہ کر دے گی، موٹے حروف کی تختی لگوا کے نیچے تاریخ وفات لکھوا دے گی۔ میں کہتا ہوں وہ قبر کے اوپر دیا جلا بھی دیں تو صاحب جو قبر کے اوپر دیا جلتا ہے اس کی روشنی قبر کے نیچے تو نہیں پہنچتی۔ یہ وہ سوچے جس نے صرف دنیا کا مال بانٹا، نہ حلال دیکھا نہ حرام دیکھا، وہ سوچے واقعی اس کی اولاد پیچھے سے کیا کرے گی۔ لیکن جس نے اپنی اولاد کو 5 گانا نماز کی عادت دی ہے وہ اللہ کی رحمت سے امید رکھے، قبر کے اوپر دیا جلے نہ جلے، جب بیٹے وضو کر کے مصلی بچھائیں گے اللہ نے چاہا تو قبر میں روشنیوں کا جہاں آباد ہوگا، اور یہ سجدوں سے ہوگا صاحب۔ اس کے لیے مجھے اور آپ کو وقت نکالنا پڑے گا۔ آج اپنی زندگی کے اندر کوشش کر کے، محنت کر کے اولاد کو 5 گانا نماز کی عادت دیجیے۔ ہو سکتا ہے آپ کا بیٹا بیرون ملک چلا جائے، وہ آپ کی قبر پہ حاضری دے کر سلام نہ پیش کر سکے۔ ہو سکتا ہے وہ کاروبار دنیا میں اتنا منہمک ہو جائے کہ اس کو ماں باپ کی قبر پہ آنے کا وقت بھی نہ ملے۔ قبر پر آنے کی الگ سے برکات ضرور ہیں، لیکن ہو سکتا ہے بچے اس طرح مصروف ہو جائیں، تو کوئی بات نہیں۔ جیسے بیٹے دفتر کی کرسی سے اٹھ کر وضو کر کے مصلی بچھائیں گے،
اور پھر ہاتھ باندھ کے کہیں گے مالک رب العالمین تو ہے، رحمان تو ہے، رحیم تو ہے، مالک یوم الدین تو ہے۔ کبھی رکوع میں کبھی سر سجدے میں رکھ کے کہتے ہیں مالک اعلیٰ تو ہے، عرفہ تو ہے، افضل تو ہے۔ پھر گھٹنے بچھا کے بیٹھ گئے، مولا تیرے نبی پہ درود بھی ہو، تیرے نبی پہ سلام بھی ہو۔ اللہ اکبر۔ اب اس کی رحمتیں منتظر ہیں۔ اب یہ پلکیں بچھا کے گھٹنے بچھا کے بیٹھا ہوا ہے اور زبان سے کیا کچھ کہہ رہا تھا، اب اس کی رحمتیں منتظر ہیں کہ میرے بندے تو نے مجھے رب العالمین کہا، رحمان کہا، رحیم کہا، مالک یوم الدین کہا، تو نے رکوع و سجود میں مجھے یاد کیا، مجھے اعلیٰ و عرفہ کہا، تو نے میرے نبی پہ درود بھی پڑھا، تو نے میرے رسول پہ سلام بھی پڑھا۔ اب تو بھی تو بتا تو کیا چاہتا ہے؟ کہاں سے چلا تھا وضو کر کے، تکبیر سے شروع ہوا، تیری ہر ادا ہمیں اچھی لگی اور تیرے اوپر رحمتوں کا میںہ برستا رہا، تو نے ہماری حمد و ثنا کہی، ہمارے نبی پہ درود پڑھا، تو نے ہمارے رسول پہ سلام پڑھا، اب تو بھی تو بتا تو آیا کس لیے تھا؟ تے پلکیں بچھا کے کہتا مولا بس مجھے بھی بخش دے، میرے ماں باپ کو بھی بخش دے۔ تو مجھے بتاؤ جو اس طرح سے دعا مانگی ہوگی کیا رب اس کو قبول نہیں کرے گا؟ تو مجھے اور آپ کو اس وظیفے پہ عمل کرنا۔ آخری وصیت امت کے نام یہی تھی کہ لوگوں نماز نہ چھوڑنا، لوگوں نماز نہ چھوڑنا، لوگوں نماز نہ چھوڑنا۔ آج ہم دیکھیں ہم کس جگہ پہ کھڑے ہیں۔ 95% لوگ ہیں جو نماز کا شاید عملاً بائیکاٹ کر چکے ہیں۔ ہماری مسجدیں ویران ہیں صاحب، کل چہلم پر تو ہم نے مسجد کو بھرتے دیکھا ہے، لیکن ہم نے پنجگانہ نماز کے لیے مسجد بھرتی ہوئی نہیں دیکھی ہے۔ بھرا بازار ہے، بھرا شہر ہے، بھرا ٹاؤن ہے، ہر کام کے لیے ہمارے پاس وقت ہے، لیکن اگر ہمارے پاس وقت نہیں بچا ہے تو رب کے حضور جھکنے کا وقت نہیں بچا ہے۔ خدا را ہمارے ذمے یہ کام لگایا گیا تھا، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ یہ ہمارے کندھوں پہ ذمہ داری ڈالی گئی ہے۔ یہ قرآن مجھ سے مخاطب ہے، یہ قرآن آپ سے خطاب کر رہا ہے، یہ ہمیں نام لے کر کہا جا رہا ہے اے ایمان والو جہنم کی آگ سے بچ جاؤ۔ یہ ذمہ داری ہمارے کندھوں پہ رکھی تھی۔ جس شے کی ہم نے ٹینشن لیا وہ اس نے اپنے ذمہ کرم پہ رکھا تھا۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پہ چلنے والا کوئی ایسا چوپایا نہیں جس کے رزق کی ذمہ داری تیرے رب کے ذمہ کرم پہ نہ ہو۔ ہم نے تو صبح سے لے کر شام تک بچوں کے فیوچر کے لیے نہ جانے کیا کچھ کیا کہ ہم ان کے لیے کچھ چھوڑ کے چلے جائیں، جس کے لیے ہم ٹینشن لے رہے ہیں۔ یہ ابھی کووڈ کا حملہ آیا، 1.5-2 سالوں میں ہم کہاں سے کہاں پہنچ گئے، اور ہم نے صرف صبح شام یہی سوچا کہ ہم نے پیچھے والوں کے لیے کچھ چھوڑ کے جانا ہے، کچھ بنا کے جانا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا آپ محنت نہ کیجئے، لیکن اتنا ضرور سوچئے گا کہ ہمارے کندھوں پہ یہ ذمہ داری نہیں لگائی گئی تھی جس کی ٹینشن ہم نے لی ہے۔ ہمیں محنت کا حکم دیا، کوشش کا حکم دیا گیا، تگ و تاز کرنے کا حکم دیا گیا، سعی کرنے کا حکم دیا گیا، توکل اپنے رب پہ کرنا ہے۔ ہمیں ان سب کے بعد کہا گیا تم تو حضرت انسان ہو، تم تو اشرف المخلوقات ہو، تمہارے سر پہ تو ہم نے نیابت کا تاج رکھا ہے، ہم تمہاری بات نہیں کرتے۔ زمین پہ چلنے والا کوئی چھپایا بھی ہے تو اس کے رزق کی ذمہ داری بھی تمہارے رب کے ذمہ کرم پہ ہے۔ تو جو انسانوں کو نہیں جانوروں کو بھی رزق دیتا ہے تو کیا محمد عربی کے شیروں کو رزق نہیں عطا کرے گا؟ تو رزق کا مسئلہ نہیں تھا، ہمارے کندھوں پہ ذمہ داری یہ ڈالی گئی تھی کہ تم جہنم سے خود بھی بچنا اور اپنے اہل خانہ کو بھی بچانا۔ بہترین وظیفہ اگر اپنی اولاد پر آپ احسان کر سکتے ہیں اور چاہتے ہیں ہماری اولادیں ہمارے مرنے کے بعد جو بہترین وظیفہ ان کو ہم دے سکتے ہیں وہ پنجگانہ نماز کا وظیفہ ہے۔ دوسرا کام علماء نے لکھا کہ ماں باپ فوت ہو جائیں تو ان کے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کیا جائے۔ ماں فوت ہوگی ہے تو ماموں خالہ کے ساتھ، باپ فوت ہو جائے تو چچا تایا پھوپھو کے ساتھ اس نے سلوک کیا جائے، اس سے بھی ماں باپ کی روح خوش ہوتی ہے۔ وہ کسی شاگرد نے پوچھا تھا کہ استاد جی ماں باپ فوت ہو جائیں تو پھر کیا کریں؟ کہا بیٹا ماں باپ فوت ہو جائیں نا تو ان کی نشانیوں سے پیار کیا کرو۔ تو کہا حضرت ماں باپ کی بھی نشانیاں ہوتی ہیں؟ کہا ہاں بیٹا یہ جو بہن بھائی ہوتے ہیں نا یہ ماں باپ کی نشانیاں ہوتی ہیں۔ ماں فوت ہوگی ہے بہنوں کے سروں پہ شفقت کے ہاتھ رکھو، باپ فوت ہو گیا ہے بھائیوں کو سینے کے ساتھ لگا کے رکھو۔ لیکن ہم نے دیکھا ہم بڑے عجیب لوگ ہیں، میں نے بہن بھائیوں کو میٹھی لڑائی لڑتے دیکھا ہے کہ کوئی کہتا ہے یہ تسبیح میں نے سنبھال کے رکھنی ہے، اس پہ میرا باپ صبح درود شریف پڑھتا تھا۔ کوئی کہتا ہے یہ چادر میں نے کسی کو نہیں دینی، یہ میرا باپ تہجد اس پہ پڑھتا تھا۔ کوئی ٹوپی سنبھال کے رکھتا ہے، کوئی چادر سنبھال کے رکھتا ہے۔ یہ محبت کی باتیں میں ان کی نفی نہیں کرتا، لیکن میں ایک بات ضرور کہتا ہوں یار، کل اگر ماں نے پوچھ لیا، کل اگر باپ نے سوال کر لیا بیٹا تسبیح ٹوپی رومال چادر تو 4-4 سال سنبھال کے رکھی، لیکن جو میرے بدن کا ٹکڑا تھا اس کو دوسرے دن دھکا دے کے گھر سے باہر نکال دیا،
اور کہا کہ ہم تیرا ماں کی وجہ سے لحاظ کرتے تھے، ہم تو باپ کی وجہ سے چپ تھے، اب تو اپنا کمائے گا اور میں اپنا کماؤں گا۔ کیا یہ ہمیں اسلوب دین بتاتا تھا؟ کیا ہمیں شریعت نے کہا تھا؟ ہمیں تو واضح نہیں کہا تھا لا يدخل الجنہ، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ پوچھا گیا حضور کون جنت میں داخل نہیں ہوگا؟ فرمایا قاطع الرحم، رشتوں کو توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور ایک روایت میں فرمایا جنت میں جانا تو بڑے دور کی بات، فرمایا جنتی ابھی جنت سے 500 سال کی مسافت پہ ہوگا کہ جنت کی خوشبو آنا شروع ہو جائے گی، لیکن جو رشتوں کو توڑنے والا ہے وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے گا۔ تو مجھے اور آپ کو اس پہ رک کے سوچنا ہوگا۔ دیکھیں 100% ٹھیک کوئی بھی نہیں ہوتا، غلطیاں کوتاہیاں انسانوں میں ہوتی ہیں، لیکن چھوٹی سی بات پہ نفرت کی دیوار اتنی اونچی کر دینا کہ ہمیشہ کے لیے قطع تعلق ہی اختیار کر لینا، یہ ایک مومن کو کبھی بھی زیب نہیں دیتا۔ کبھی غلطی ہو جائے، کبھی آپ اونچا بول جائیں، کوئی آپ کے ساتھ اونچا بول جائے تو وقتی ہو سکتا ہے آپ اپنے جذبات پہ قابو نہ رکھ سکیں، فوری پلٹنے کی کوشش کریں، فوری اس کی طرف رجوع کریں اور اللہ سے معافی مانگیں۔ میرے حضور بازار کی گلی سے گزر رہے تھے کہ ایک شخص اپنے غلام کو ڈانٹ ڈپٹ کر رہا تھا اور سخت لہجے میں اس کو تنبیہ کر رہا تھا، تو میرے حضور نے صرف ایک جملہ فرمایا، حضور میں خیال کرنا جتنی طاقت تم اس غلام پہ رکھتے ہو عرش کا رحمان اس سے زیادہ طاقت تمہارے اوپر رکھتا ہے۔ اگر آج تم دولت کے نشے میں بھائی کو بھائی بھی نہیں سمجھتے ہو تو کوئی ذات ہے جس کے آگے تمہیں بھی جھکنا ہے، جس کے آگے تم بھی جواب دہ ہو۔ رشتوں میں محبت پیدا کیجئے، صلح کر لینے کی کوشش کیجئے، معاف کر دینے کی عادت کو اختیار کیجئے، یہ وہ دوسرا رنگ ہے جس سے ماں باپ کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ تیسری بات، اور میں بات مکمل کروں گا، کہ ماں باپ فوت ہو جائیں تو جو نیکی کا کام وہ کیا کرتے تھے اس تسلسل کو برقرار رکھا جائے۔ کسی غریب کی مدد کرتے تھے، کسی یتیم کی فیس دیتے تھے، کسی بیوہ کے گھر میں راشن پہنچاتے تھے، کسی مسجد، کسی مدرسہ، کسی ہاسپٹل کو فنڈ دیتے تھے، تو یہ نہیں کہ وہ آئیں تو آپ کے نہیں وہ تو حاجی صاحب کرتے تھے، وہ تو ماں کی وجہ سے ہم کرتے اب کل سے تم نے نہیں آنا، ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ وہ تسلسل نیکی کا نہیں ٹوٹنا چاہیے، نسل در نسل وہ نیکی آگے پھیلتی رہنی چاہیے۔ اور یقین جانے نیکی میں بڑی طاقت ہے، نیکی کو موت نہیں آتی، نیکی 7 پشتوں کو بھی پار لگا دیتی، نیکی کرتے چلے جائے۔ قرآن مجید اٹھائیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام جب سفر کر رہے تھے تو رستے میں ایک دیوار گری ہوئی دیکھی تو اللہ کے پیغمبر مزدوری کرتے ہوئے اس دیوار کو کھڑا کرنے لگے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھ لیا، کہا حضرت ہم نے ان سے کھانا بھی نہیں کھایا، ہم نے ان سے اجرت بھی طلب نہیں کی، اور ہم نے انہی کی گری ہوئی دیوار کو کھڑا کر دیا، تو اس سارے عمل کا آخر حکمت برا انداز کیا تھا؟ تو جو جواب حضرت خضر علیہ السلام نے دیا، قرآن مجید نے اس کو محفوظ کر لیا اور امت محمدیہ کے لیے پیغام بنا دیا۔ کہا ہم نے ان سے کھانا بھی نہیں کھایا، ہم نے ان سے اجرت بھی طلب نہیں کی، اس کے باوجود ان کی گری ہوئی دیوار کو صرف اس لیے کھڑا کیا ہے کہ یہ جو دیوار ہے نا، اس کے نیچے 2 یتیموں کا خزانہ تھا، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اور ان کا جو باپ تھا نا وہ بڑا نیکوکار آدمی تھا۔ اور مفسرین نے لکھا کہ وہ ڈائریکٹ ان کا باپ نہیں تھا، 7ویں پشت میں کوئی نیک آدمی گزرا تھا جس کا صلہ اللہ نے یہ دیا کہ ان یتیموں کے مال کی حفاظت کی۔ ایک جملہ رک کر کہنا چاہوں گا، آج ہر شخص کو یہ کھٹکا لگا ہے، میرے مرنے کے بعد میری جائیداد پہ کوئی قبضہ گروپ نہ بیٹھ جائے، میرے پلازے پہ آ کے کوئی ہلا نہ بول دے اور میرا سب کچھ کوئی اور ضبط نہ کر لے، میں نے بڑی محنت سے بنایا۔ تو میں کہنا چاہوں گا، اگر تم نے حق حلال کا کمایا اور اگر تم نیکی کی راہ کے مسافر ہو، قرآن یہ بتاتا ہے کہ تم بے فکر ہو جاؤ، اگر اس نے بنی اسرائیل کے یتیموں کا مال ضائع نہیں ہونے دیا تھا تو محمد عربی کے غلاموں کا بھی ضائع نہیں ہونے دے گا۔ نیکی کا کمایا ہوگا، حلال کا کمایا ہوگا، اللہ وقت کے پیغمبروں کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے، یتیموں کا مال ضائع نہیں ہونا چاہیے۔ تو اگر آپ نے پاکیزہ کمایا اور نیکی کی راہوں پہ خرچ کرتے جائیں، نیکی کرتے چلے جائیں۔ آقا کریم علیہ السلام ایک دن گھر تشریف لائے تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضور نے جانور ذبح کر کے بھیجا تھا، تو حضور گھر تشریف لائے تو حضور نے پوچھا عائشہ وہ گوشت کا کیا بنا؟ تو ام المومنین عرض کرتی ہیں کہ حضور وہ ہم نے سارا راہ خدا میں بانٹ دیا اور یہ صرف ایک بکری کا کھر بچا ہے، یعنی اتنا بانٹا کہ سارا ہی بانٹ دیا ہے اور صرف یہ بکری کا کھر بچا ہے۔ تو میرے حضور نے تاریخ ساز جملہ ارشاد فرمایا، حضور فرمایا عائشہ بچہ یہ تو نہیں ہے، بچہ تو وہ ہے جو اس کے نام پر بانٹ دیا ہوا ہے۔ ہم سب دھوکے میں صاحب، ہم سمجھتے ہیں جو بینک میں ہیں، جو اکاؤنٹ میں ہیں، جو بٹوے میں ہیں، جو دراز میں ہیں،
وہ ہماری بچت ہے. یہی حساب ہے نا ہمارا. یہ آمدن ہے، یہ خرچ ہے، اگلا خانہ بچت کا ہے. کیلکولیٹر بھی یہ کہتا ہے، منشی بھی یہ کہتا ہے، اکاؤنٹنٹ بھی یہ کہتا ہے، ریاضی بھی یہ کہتا ہے جناب یہ ایکسپینس ہے اور یہ انکم ہے اور باقی جو بچ جائے وہ بچت ہے. یہ میرا حساب ہے، یہ آپ کا حساب ہے. لیکن جن کا ہم نے کلمہ پڑھا وہ کیا فرما رہے ہیں؟ اس سارے میں سے بچا صرف وہ ہے جو اس کے نام پر بانٹ دیا ہوا ہے. اب میں دیکھوں میں نے کیا بچایا، آپ سوچئے آپ نے کیا بچایا. 2 کروڑ کا کاروبار ہے، 20,000 اس کے نام کا بانٹا تو جناب 2 کروڑ نہیں بچا، صرف یہ 20,000 بچا. میں دیکھوں میں نے مہینے میں 20,000 بچایا، آپ دیکھیں آپ نے کیا بچایا. تو مجھے اور آپ کو اس پہ رک کے سوچنا چاہیے. اس دنیا سے کوئی کچھ نہیں لے کر گیا، ہم خالی ہاتھ آئے تھے، ہم نے خالی ہاتھ قبر میں اترنا ہے. کامیاب وہ ہیں جو بانٹ کے چلے. ویسے تو اس دنیا سے کوئی کچھ نہیں لے کر گیا، یہ حقیقت ہے. لیکن اگر کوئی چاہے کہ میں ساتھ لے کر چلا جاؤں تو نہ قبر میں الماری ہے، نہ کفن کو جیب لگانے کی اجازت ہے. لیکن ایک طریقہ آج بھی ہے، ان کے نام پر بانٹ دو. جتنا بانٹو گے قبر میں جاؤ گے سارا کئی گنا بڑھا کے تمہیں عطا کیا جائے گا. جو بانٹ گئے وہ ساتھ لے کر چلے گئے اور جو بچاتے رہے وہ پیچھوں والوں کے لیے چھوڑ گئے. آئیے اس حقیقت کو سمجھیے، اپنے ماں باپ کے نام کی نیکی کیجیے. 3 باتیں: دعائے بخشش، بہترین وظیفہ نماز کی صورت، بہن بھائیوں سے اچھا سلوک، اس سے ماں باپ کی رضا حاصل ہوتی ہے. اور کوئی نیکی ایسی ضرور کیجیے جو آپ کے ماں باپ کو جو ہے وہ فائدہ دیتی رہے. صاحب وہ اسلام کہتا ہے ماں باپ کی قدر کرو، مذہب اس بات کا درس دیتا ہے، اخلاقیات اس بات کا تقاضا کرتے ہیں. عقل کہتی ہے جنہوں نے تمہیں بچپن میں پالا تم ریٹرن کرو، تم ان کی خدمت کرو. لیکن میں کہتا ہوں اسلام، مذہب، اخلاقیات، عقل کے تقاضے بالکل بجا اپنی جگہ پر، اپنی اہمیت ہے. لیکن ایک بات اور بھی سنتے جائیے صاحب، وہ یہ دنیا مقافات عمل ہے. یہاں جس نے جیسا سلوک اپنے ماں باپ کے ساتھ کرنا ہے کل کو ویسا ہی سلوک اسے اپنی اولاد کی طرف سے دیکھنا پڑے گا. 100 باتوں کی ایک بات اور بات ان کی کہ جن کی بات پر بات ختم ہو جاتی ہے. کسی نے میرے محبوب علیہ السلام سے آ کر پوچھا تھا کہ حضور جی ماں باپ کیا ہوتے ہیں؟ تو حضور فرمایا کہ وہ تیری جنت، وہ تیری جہنم ہوتے ہیں. فیصلہ میرا ہے، اختیار آپ کا ہے. ہم چاہیں تو ان کی خدمت کر کے جنت حاصل کر لیں یا کسی اور راستے پر چل پڑیں. بس امیم کل بارگاہ ربوبیت میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کے ماں باپ کی بخشش و مغفرت فرمائے. اور بالخصوص جن بزرگوں کے لیے ہم جمع ہوئے اللہ ان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ نیکی کا قبول فرمائے. گناہوں سے درگزر فرماتے ہوئے جنتوں میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے. وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین.